बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जाते जाते PDM की हुकूमत ने जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जाल बिछाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जाल टूटता जा रहा है और कभी इम्कान है कि इसी महीने तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां की साइफर में जमानत हो जाएगी, जिस पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अपने वकला को बताया कि पार्टी को पूरी हदायत करे कि वो इलेक्शन की तैयारी करे। निगरान हुकूमत के दायरा अख्तियार में नहीं कि वो मुल्की मामला चला सके। जब से PDM की हुकूमत 16 माह से और निगरान हुकूमत तसलसल मुल्क महंगाई के बोझ तले दब चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, पेट्रोल 300 क्रॉस कर गया, डॉलर 300 क्रॉस कर गया। अब गैस की कीमत को 70% इजाफा करने का ऐलान किया है, जिस पर आगे ही पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम महंगाई के सताए हुए सड़कों पर है और अब आवाम ने कह दिए बस अब और जुल्म नहीं चलेगा। हुकूमत अपने लल्ले तलल्ले कम करे, अपने अखराजात कम करे और अवाम को रिलीफ दे और हुकूमत सियासतदानों को दी जाए। इस सिलसिले में 14 सितंबर को पूरे मुल्क में वकला बरादरी ने आइन की खिलाफ वर्जियां और अदालतों की बेतुकीरी पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और इसी हफ्ते नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। उमर अत्ताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट और फायद ईसा। कहा जा रहा है कि PDM की जमातों ने जो जस्टिस फायद ईसा से उम्मीदें बज़ाहिर बादी नज़र में वाबस्ता रखी थी, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। और नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है आइन के बरखिलाफ, उस पर वो बड़ा फैसला दे सकते हैं, जिससे मुल्क से भागे हुए लोग दोबारा जेल की काल कोठरियों और सेलों में बंद होंगे और मुल्क को अरबों रुपए लूटा वापस देना होगा। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर, नहायत तकलीफ दे, हमारा सहाफ़ी साथी, मेरा भाई, आपका भाई अरशद शरीफ, जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में पाकिस्तान में उसकी मिसाल ही कोई नहीं रखता, 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब कीनिया में उसे शहीद कर दिया गया। उसकी वालदा, उसकी बेवा, उसके बच्चे इंसाफ के लिए पाकिस्तान के हर अदारे पर गिड़गिड़ा के रोए। उसे याद रखें, PDM की हुकूमत जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उस हुकूमत में उस पर 16 मुकदमा मुख्तलिफ जिलों में किए गए और हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देती रही और बिला आखिर इतनी जगह तंग की कि वो मुल्क छोड़ गए। अब शहीद की बेवा का खून पे से इंसाफ करने वाले उस बेवा माँ की फरियाद सुनने की बजाय अरशद शरीफ की मिसेस समिया अरशद, जो हमारी बहन है, उसके एक मजिस्ट्रेट ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी कर दी है। और कैसे लोग हो यार तुम, कि एक शहीद जो अवाम तक सच बताता था, जो अवाम को हकायत दिखाता था, जो डॉक्यूमेंट से बात करता था, जो पाकिस्तान के मफाद में बात करता था, जिसने पाकिस्तान के लिए हर फ्रंट में जाके पाक फौज के साथ उन हालात में कवरेज की जहां गोलियां और बम चल रहे थे, जो इस मुल्क का हीरो था, तुमने उसके कातिल पकड़ने की बजाय उसकी बीवी के, जो उसके इल्म में नहीं, समीहा अरशद के और उसके प्रोड्यूसर छोटे भाई अली उस्मान के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए। ये पर्चा हुआ कब? उसकी बीवी मेरी खुद बात हुई, कहती है हमें पता ही नहीं ये केस चला कहाँ, इसमें शामिल तफ्तीश किस किस को किया गया, इसमें गुनाहगार किस किस को किया गया, क्या इसमें जिसने अरशद शरीफ शहीद पर 16 मुकदमा कराए थे उन मुद्दईयों को बुलाया गया, मुकदमा दर्ज करने वालों को बुलाया गया,
کیا وہ الزام جو مبینہ جھوٹا تھا ارشد شریف پر لگائے گئے وہ تو سارے مقدمہ جھوٹے تھے؟ کیا ان کے ملزمان کو سزا دی گئی؟ کتنے بے رحم لوگ ہو یار! کیا آپ کے سینے میں دل نہیں؟ جو قوم اپنے شہداء کے ساتھ یہ کرتی ہے تو عام لوگوں کے کیا ساتھ ہے؟ پوری صحافی کمیونٹی اے ٹو زیڈ، تمام صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کی بیوی اور اس کی فیملی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان بھر میں تمام جیلوں میں صحافی گرفتاریاں دیں گے۔ ایک تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہمارا ساتھی شہید کر دیا گیا، اس کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہوئے، اوپر سے اس مجسٹریٹ کی جانو حیرت ہے کہ اس کی بیوی کو کبھی بلایا نہیں، اس کیس کا نہیں پتا کہ اس میں کون سا تفتیشی افسر ہے، کس نے کیا انویسٹیگیشن کی، ضمنیوں میں کیا لکھا۔ ناظرین، یہ چیز شہید ارشد شریف کی بیوہ ماں، بیوی اور بچوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے، اور تمام صحافی برادری کو منہ چڑھا رہا ہے کہ لو تم صحافت کے پلر تھے، تم لوگوں کو سچ دکھاتے تھے، ہم نے آپ کے شہید کے قاتلوں کو پکڑنے کی بجائے، جھوٹے پرچے کروانے والوں کی بجائے اس کی بیوہ کا ہی اشتہاری کر دیا ہے، وارنٹ نکال دی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں پوری صحافی کمیونٹی سیخ پا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کی مسز یا اس کی فیملی کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کہ پہلے پورے ملک بھر کے صحافیوں کو گرفتار کرنا ہوگا، جیلوں میں ڈالنا ہوگا۔ ہم نے سچ کہا ہے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ ناظرین، یہ طریقے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف 180 مقدمات، اور اسے گرفتار کر لیا گیا، جیل میں بھی وہ توانا ہوا، زیادہ ہمت آ گئی، زیادہ کرج آ گئی، تو آپ نے اس سال ایشو کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے شہداء کے خلاف بھی وارنٹ نکال دی۔ پورے پاکستان میں طریقے انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کوئی لیڈر اپنے گھر نہیں ٹھہر پا رہا۔ اصل بات یہ ہے ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنی 16 مہینے کی حکومت میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا $18.5 ارب قرضہ لیا، اور کوئی بھی ڈلیور نہیں کر پڑے۔ مہنگائی، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، روٹی آٹے کی قیمت کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر سینہ کوبی کر رہے ہیں اور حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے کبھی ڈی ٹریک کر لیتے ہیں، کیونکہ موجودہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں الیکشن سے فرار چاہتی ہیں۔ دوسری طرف آرمی چیف کے بڑے بڑے فیصلوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی اب چہرے پر 12 بج گئے ہیں۔ انہوں نے کہا منی لانڈر، ذخیرہ اندوز، کرپشن کے ذریعے پیسہ کمانے والے، قبضہ کے ذریعے کمانے والے اور ملکی خزانے کو نقصان کرنے والے، بجلی چور، گیس چور اور رشوت کے ذریعے اربوں روپے ٹھیکوں میں کمانے والوں کو کراس دی بورڈ احتساب ہوگا۔ اس پر کہا جا رہا ہے کچھ لیڈرشپ ملک سے بھاگنے کا سوچ رہی ہے اور کچھ بھاگ چکی ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے سی ای سی کی میٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن کو کہا 90 دن میں الیکشن کرائے ورنہ احتجاج کریں گے۔ اس پر مبینہ طور پر آصف علی زرداری نے ڈیل کے ذریعے اپنے بیٹے کے خلاف بیان دے دیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن پہلے مردم شماری کرائے، حلقہ بندی کرائے۔ 13 جماعتیں ایک طریقے انصاف تھے، الیکشن سے بھاگتی بھاگتی کبھی دبئی جاتی ہیں، کبھی لندن جاتی ہیں، کبھی اسپین جاتی ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک اہم شخصیت ستمبر میں ہونے والی تبدیلی پر مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے کے بہانے گئے اور اسپین گئے، اور وہاں اسپین میں لندن سے پاکستان میں بھاگے ہوئے ایک اشتہاری سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، فائز عیسیٰ کی تعیناتی یقیناً بڑا امتحان ہے، کیونکہ نیب قوانین میں ترمیم، آرمی ایکٹ کی مقدمات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری میں متنازع بیانات ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے، اس پر پیپلز پارٹی بظاہر نون لیگ پر حملہ آور ہے۔ نگران حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مہنگائی
کی بڑھتی ہوئی لوگوں کی چیخو پکار اور احتجاج سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل جاری ہے، جبکہ تحریک انصاف ایک دفعہ پھر پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ دوسری طرف آئی جی پنجاب نے عدالت کے روبرو بتایا تھا کہ عمران ریاض جو جبری گمشدہ ہے اس کے بارے میں 15 دن میں اچھی خبر ملے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ آرمی چیف اگر کہیں کوئی آئین سے انحراف کر کے عدالتوں کو بے تقریر کر رہا ہے تو جو انہوں نے مافیا کے خلاف احتساب کا حکم جاری کیا ہے وہ غیر جانبداری سے کراس دی بورڈ ہوگا، اور اسی سے ہی کرپشن سے خاتمے سے ہی پاکستان کی ترقی ممکن ہے۔ یہ وہ حالات ہے جو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب لٹیرے ملک سے بھاگیں گے اور کرپٹ مافیا پر ہاتھ پکڑے گا، اور اعتزاز احسن کے بقول سسٹم کے لاڈلے میں دوبارہ قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔